السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میں میرے اس یوٹیوب چینل ڈاکٹر نجم ریحان کے اوپر آپ کے لیے معلوماتی بہت سارے ویڈیوز لے کر آتا ہوں۔ آج میں لایا ہوں طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی منفرد اور بہترین کارکردگی کرنے والا ہرب جسے ہم میتھی کہتے ہیں۔ میتھی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی، بہت ساری جو ہے معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ کیسے علاج کرنا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا۔ اس میتھی کی اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ قاسم بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میتھی سے شفا حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں جسے ابو ظہبی نے اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دیر نہ کرے گی۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو حارث ابن کلدہ حکیم نے ان کے لیے ایک دوا تیار کرنے کی ہدایت تھی جس میں کھجور، جو کا دلیا اور میتھی کا پانی بھی شامل تھا، یعنی میتھی کو پانی میں ابال کر مریض کو نہار منہ شہد ملا کر گرم گرم پلایا جاتا۔ یہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مریض کو شفا ہو گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کھجور کی جگہ انجیر بھی شامل کی جا سکتی ہے، مگر دونوں کی شمولیت اس لیے ممکن نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو ایک ہی نسخے میں جمع کر دینے سے منع فرمایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسی نسخے میں میتھی بھی موجود تھی۔ محدثین کے مشاہدات کے مطابق ناظرین کرام، میتھی کا جوشاندہ حلق کی سوزش، ورم اور جلن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، سانس کی گٹھن کو کم کرتا ہے، کھانسی کی شدت دور ہوتی ہے، اور معدے میں اگر جلن ہو تو یہ جلن جاتی رہتی ہے۔ میتھی کا یہ اثر بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کھانسی کے علاج میں استعمال ہونے والی تمام دوائیں معدے میں جو ہے وہ سوزش پیدا کر دیتی ہے، اس لیے پرانی کھانسی کے تمام مریضوں کو معدے میں جلن اور بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میتھی اور سفرجل ایسی منفرد دوائیں ہیں جو کھانسی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کی بھی اصلاح بھی کرتی ہیں۔ میتھی سے گیسز کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، بواسیر کی شدت میں کمی آتی ہے، اور پھیپھڑوں کی سوزش نہ صرف کہ یہ میتھی اس کو دور کرتی ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے اس کو بچائے رکھتی ہے۔ اگر میتھی کا جو جوشاندہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ سر دھونے میں اگر اس کا استعمال کریں گے تو سر میں جو خشکی ہوتی ہے وہ خشکی بھی دور ہو جایا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میتھی کے بہت سارے فوائد طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہے، جن میں سے کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں جو گردوں اور یا پھر جو ہے پیشاب کی نالی سے جن کا کنیکشن ہے، اس لیے گردوں کی سوزش میں جب پیشاب کم آ رہا ہو تو میتھی کا استعمال کرنے سے پیشاب آ جایا کرتا ہے عموماً۔ اسی طرح یہ جو ہے بلغم کو نکالتی ہے، پھیپھڑوں کے اندرونی جھلی کی تندرستی کی نگہداشت بھی میتھی کرتی ہے۔ بلغم نکالنے کے لیے ساتھ ساتھ جھلیوں کو توانائی دیتی ہے جس سے وہ آئندہ طور پر اس طرح کی بیماری سے مبتلا ہونے سے محفوظ رہا کرتی ہے۔ میتھی کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اس کے پتے اور شاخیں سکھا کر کام میں لینا ہے، دوسرا طریقہ ہے میتھی کے بین استعمال کرنا۔ ہندوستان کے محقق بینجوں کو پتوں سے زیادہ مفید قرار دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے ذاتی تجربات میں ہمیشہ بینج کا استعمال کیا ہے اور یہ ہمیشہ ہی فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ اب میں میرے ایکسپیرینسز کے حساب سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میتھی کی کون سی چیزیں کن کن بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے میں وہ عرض کروں گا کہ اب سمجھے چھوٹا سا چمچہ 5 گرام میتھی، پیسی ہوئی میتھی کو اگر پانی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جو ہے کانسٹیپیشن کے بعد جس طرح کی کمزوری معدے میں ہو جاتی ہے یا پھر اسہال کی یا پیچس کی بیماری میں یہ انتہائی مفید ہے۔ اگر اس پانی کو گرم کر کے اس میں شہد ملا جائے تو پیشاب اور کھانسی کے لیے بھی یہ پانی جس میں میتھی کا پاؤڈر ڈالا گیا ہے 5 گرام بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ ذیابیطیس یعنی کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے میتھی کے ساتھ طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی دوسری ادویات کو ملا کر استعمال کرنے سے بے تحاشا ان کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں یہ نسخہ عرض کر رہا ہوں, کلونجی 1 تولہ, تخم کاسنی آدھا تولہ اور تخم میتھی آدھا تولہ. ان تمام کو ایک ساتھ ملا کر آپ اس کا استعمال جو ہے پاؤڈر بنا کر یہ روزانہ 3 ماشے صبح و شام اگر دیا جائے تو 6 ماہ کے استعمال سے اکثر لوگوں کو جو پیشاب میں جن کو شوگر زیادہ ہو جاتی ہے یا بلڈ میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے ان کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہب میتھی کا تذکرہ تھا. اسی طرح سے طب نبوی کی بہت ساری دوسری ادویات کے لیے میں ویڈیوز بناؤں گا, تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل youtube.com/Dr. نجم ریحان کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں.